قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی فہما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی خطبات جمعہ سے الحمدللہ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے 5ویں رکوع پر بات کی تھی، اور 5ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دکھائی ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ تو 5ویں رکوع میں تو ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اب آگے جو رکوع آ رہے ہیں 9 سے 10 رکوع، ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی اور ان غلطیوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ان کی غلطیوں پہ جو درگزر کیا اور ان کی جو توبہ قبول کی، انہیں معاف کر دیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان تمام 9 سے 10 رکوعوں میں انہیں اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا بھی، اور انہیں کتنی بڑی بڑی مشکلات سے بچایا۔ ان کے اوپر کس قدر مشکل وقت آئے، تب اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ان کی کس طرح سے مدد فرمائی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پہلے 5ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا کہ تم اللہ کی آیتوں کو کم قیمت کے عوض نہ بیچو، اور یہ بتایا کہ تم میں سے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی نعمتیں بھی یاد کروائی۔ اب آگے ان نعمتوں کا تفصیل سے ذکر آئے گا۔ جو آج ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، اس میں مختصراً اللہ رب العالمین نے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آگے جو رکوع آ رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ان سب باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ان پر انعامات ہوئے تھے۔ اور یہ واقعات ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہیں؟ وہ اس لیے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پچھلے لوگوں کے بالکل قدم با قدم، بالشت بر بالشت ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں جائیں گے تو تم بھی اس طرف چل پڑو گے، ان کی پیروی کرو گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہود و نصارہ نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ چاہے خطاب یہودیوں سے ہے لیکن سبق مسلمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے اور انہیں ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید اس کے آغاز میں ہی سورۃ بقرہ کو رکھا اور بتلایا کہ پچھلے لوگوں نے کون سی غلطیاں کی تھی، کن گمراہیوں پر وہ چلے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام ہی مٹا دیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا کہ کس قدر وہ لاڈلی قوم تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے لہٰذا بس ہم بخشے گئے، کوئی نیک اعمال نہ بھی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ بھی کریں، آپ کی اطاعت نہ بھی کریں، بس کلمہ پڑھ لیا ہم بخشے گئے۔ تو اس سے زیادہ بڑی خوش فہمیاں یہودیوں کے اندر آ چکی تھی۔ وہ کہتے تھے تو ہم تو ہیں ہی نبیوں کی اولاد، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر تکبر تھا اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں ہی آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین ان واقعات میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جن میں نے اتنے پیغمبر بھیجے، اس امت نے جب گمراہی اختیار کی تو ہم نے اسے نہیں بخشا، تو تم کس کو دھونس جما رہے ہو؟ اللہ کو کوئی دھونس نہیں جما سکتا، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غالب ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ تو اب انہیں دوبارہ سے نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، یعنی تمام جہانوں میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان میں سب سے افضل یہ اس لیے تھے کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے، انبیاء علیہ السلام کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، پھر یعقوب علیہ السلام ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کی یہ پوری نسل ہے۔ یا بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر انعام کی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، بڑے فضیلت والے تھے تم۔ پھر ہوا کیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ان نعمتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین انہیں جو بھی حکم دیتے، جب ان پر مصیبت آ پڑتی تب تو اللہ کو پکارتے، جب وہ مصیبت ٹل جاتی پھر یہ گمراہیوں کے راستوں کو اختیار کر لیتے تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی نعمتوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد انہیں آخرت کی یاد دلائی ہے، کیونکہ ان میں جو بڑی خرابی آئی تھی وہ آخرت کے حوالے سے ہی تھی۔ آخرت اگلی آیت میں اس لیے یاد کروائی گئی کہ سب سے بڑی جو ان میں خرابی آئی تھی وہ تھی ہی آخرت کے حوالے سے، اور وہ خرابی کیا تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لہٰذا اگر ہم کوئی غلط کام بھی کر لیں، اگر ہم کوئی گمراہی بھی اختیار کر لیں، اللہ تو ہمیں بخشے گا ہی بخشے گا، اللہ ہمیں کیسے عذاب دے سکتا ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے ان کے اندر خرابی آ چکی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے پھر انہی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کی غلطیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ان غلطیوں کے باوجود انہیں کیسے بخشا، اور یہ بھی بتلایا کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی ہر جگہ سے تو اللہ نے انہیں کیسے بچایا۔ تو فرمایا
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے بچو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو یعنی قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ایک کر کے ہم ان چیزوں کو سمجھیں تاکہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ پہلی بات تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ واضح طور پر بتلا دی کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود حساب دہ ہے۔ اور کبھی دیکھا ہے کہ پورے خاندان کو کسی ایک ہی قبر میں اتارا ہو کہ تم نے ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، ایک دوسرے کا حساب دینا ہے؟ ہر کسی کو الگ الگ دفنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک بھائی اس ملک میں ہے، دوسرے بھائی کی قبر کسی اور ملک میں ہے، اور اگر ساتھ ساتھ بھی ہوں، ایک مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، دوسرا ابھی دفنایا گیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ہر انسان تنے تنہا ہوگا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی چاہے تم نبیوں کی اولاد ہو، اگر تمہارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے تو اللہ کے ہاں تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ ایک پیر صاحب کہہ رہے تھے کیا تم نسبت کو نہیں مانتے؟ نسبت کو نہیں مانتے، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نیک متقی لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، پیر گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، لہٰذا جب ہم ہیں ہی ایک نیک متقی شخص کی اولاد تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اسی کا نام نسبت ہے کہ ہماری بڑوں سے نسبت ہے۔ تو کیا تم نسبت کو نہیں مانتے؟ تو سامنے جو اینکر بیٹھا تھا اس نے کہا میں تو تقوی کو مانتا ہوں، پرہیزگاری کو مانتا ہوں، جو اللہ رب العالمین نے سورۃ حجرات میں ذکر فرمایا، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، جبکہ ایسا کبھی ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی لاڈلی، جس سے آپ انتہا کی محبت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ بیٹی چوری کرے۔ لیکن ہوا کیا تھا کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، اس نے کوئی غلط کردار ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو جو ارد گرد کے لوگ تھے، کیونکہ وہ فاطمہ نامی جو عورت تھی اس کا بڑا مقام مرتبہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، آپ درگزر کر دیں، لہٰذا ایسے بدنامی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ کی قسم یہ فاطمہ کیا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ کیا میں اس لیے کہ وہ اونچے مقام کی عورت ہے میں اللہ کا قانون بدل دوں، شریعت بدل دوں؟ ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نسبت اس وقت کام آتی ہے جب واقعی بندہ نسبت کے راستے پر چلتا ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی نسبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تب کام آئے گی جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ نسبت تو ہم سے زیادہ گہری ابو لہب کی تھی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تھی نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اگر نسبت ہی کام آنی تھی تو ابو لہب کے کام آتی ہم سے پہلے، وہ چچا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انکار کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے یہ انکار نہیں کیا، نسبت کا انکار اس نے بھی نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں ہوں، چچا تو ہے۔ اطاعت سے انکار کیا، فرما برداری سے انکار کیا، کلمہ پڑھنے سے انکار کیا،
کل ابو لہب انکار کرے تو وہ جہنم میں، آج ہم کلمہ پڑھ لیں اور اطاعت سے انکار کریں تو ہم جنت میں۔ تو اطاعت شرط ہے، صرف اور صرف نسبت کام نہیں آئے گی۔ نسبت اس وقت کام آئے گی جب یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو جب تم ضائع نہیں کرو گے تب نسبت کام آئے گی۔ نسبت تو بڑی گہری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی حضرت نوح علیہ السلام سے باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، تو بیٹے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا، آواز دی اللہ کو، اے اللہ میرا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، تو توحید پرست اللہ کا پیغمبر اور بیٹا شرک کرے تو وہ بیٹا ہی نہیں ہے۔ یعنی نسبت تو اب یہاں بھی تھی، اب یہ نہیں کہ وہ بیٹا نہیں، بیٹے نہیں تھے، وہ بیٹا ہی تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، خونی رشتہ تھا۔ لیکن اگر تقوی کی بنیاد نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ نہیں ہے جس کا اور دوسرے کا ہے، تو وہ آپس میں ایک ہو سکتے نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جنت والے اور جہنم والے۔ قرآن مجید میں بار بار کئی مقام پر یہ ذکر آیا۔ اب یہ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کیوں ذکر فرما رہا ہے؟ غور تو یہ کرنی چاہیے نا بھئی، واضح طور پہ فرق ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، پھر اللہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اسی لیے سمجھا رہا ہے کہ یہ جو نسبت کا چکر ہے نا، اس وجہ سے یہ مت سمجھ لینا کہ اگر باپ نیک تھا تو میں بیٹے کو بھی بخش دوں گا، یا بیٹا نیک تھا تو میں باپ کو بھی بخش دوں گا۔ یہ اس وقت کام آئے گی نسبت جب تمہارے اندر بھی کوئی نیکی کا عنصر ہوگا، کوئی نیک اعمال کیے ہوں گے، اس وقت نسبت کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہرگز جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ابو لہب کا بھی وہی نسب ہے، سلسلہ نسب جس پہ آج لوگ فخر کرتے ہیں، میرا باپ یہ تھا، میرا دادا یہ تھا، میرا پردادا وہ تھا، میرا اس قوم سے تعلق ہے، میں فلانا ہوں، میں چودھری ہوں، میں رانا ہوں، میں شیخ ہوں، میں آرائی ہوں، میں مغل ہوں، میں سکھ، میں فلانی قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ کوئی قوم، پٹھان ہے، خان ہے، کوئی بھی ہے، اس چیز پہ دنیا میں صرف لوگوں پر تو روب جمایا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں فلانا وڈیرا ہوں، میرا فلانی قوم سے تعلق ہے، وہاں زبان کھلے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیا اللہ اس لیے بخش دے گا کہ اے اللہ میں فلانے کی اولاد سے ہوں مجھے بخش دے؟ اللہ کہے گا فلاں کی اولاد سے ہے، فلاں کے اعمال بھی تو اچھے تھے۔ بھائی جنہوں نے شرک اختیار کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی، انہوں نے جن لوگوں کی تصویریں بنائی تھی وہ نیک لوگ تھے، ان کے نام آئے ہیں، وہ واقعی ہی اللہ کے ولی تھے، لیکن آگے قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کہا ہم نے کچھ نیک اعمال نہیں کرنے، ہم نے تو بس ان بابوں کو پکڑنا ہے، ان بابوں کو پکڑنا ہے، انہی کو پوجنا ہے، لہذا ہماری بخشش ہو جائے گی۔ من عن، وہی خرابی آج اس قوم میں بھی پائی جاتی ہے، امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر کا دامن پکڑ لو بخشش ہوگی۔ پیر صاحب نے بھی ڈالے سے باہر پاؤں قدم رکھا نہیں کہ لوگ قدم پہ سارے گر گئے چومنے کے لیے، کہ کیا نمازیں یہ تو وہ پڑھیں جنہیں کچھ ملتا نہیں ہے، جو غریب ہے، اللہ کی کتاب سے وہ جڑیں جن کے پاس کوئی پیر نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیر ہے۔
لہٰذا ہم تو خاک ہیں، ہم یہ پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے، اس لیے وہ قرآن سے نہیں جڑتے، اور اصلی پیر، حقیقی پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑتے، وہ ان لوگوں سے جڑ جاتے ہیں جنہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ان کی نسبت ہے تو بس 100 در پار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈوبی ہوئی کشتیاں بھی پار لگ جائیں گی، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، یہ بابا جی نے جو تعویذ لکھ کے دیا تھا لہٰذا اب یہ بازو میں باندھ لیا ہے، یہ کمر پہ باندھ لیا ہے، یہ ٹانگ میں باندھ لیا ہے، گلے میں لٹکا لیا ہے، لہٰذا اب کوئی آگے مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بھی آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، یہ تعویذ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ خود ہی روک لے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نسبت ہو جانے سے ہم بخشے جائیں گے، اور یہ میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، یہ اتنا زیادہ فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ اب جو لوگ یہ واقعہ سناتے ہیں کہ فلاں غوث پاک کا دھوبی تھا اور وہ غوث پاک کے کپڑے دھویا کرتا تھا، اور جب وہ قبر میں گیا، قبر میں فرشتوں نے جب اس سے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ یہاں، اور جو لوگ آج 2025 میں بھی یہ واقعات سنا رہے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی غوث پاک سے نسبت ہو گئی، چاہے پھر وہ دھوبی ہو، کچھ بھی کرتا ہو، وہ بخشا بخشایا ہے۔ تو اس دھوبی سے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس دھوبی نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، یعنی قبر میں وہ من ربو کا سوال کا جواب کیا دے رہا ہے، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ یعنی نہ اسے رب کا پتہ، نہ اسے شریعت کا پتہ دین کا، اور نہ ہی اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ اس واقعے سے کیا رزلٹ نکالیں کہ چاہے کسی کو رب کا نہ پتہ ہو، چاہے کسی کو دین اسلام کا نہ پتہ ہو، چاہے کسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ پتہ ہو، لیکن اسے غوث پاک کا پتہ ہے تو وہ بخشا جائے گا۔ یہی رزلٹ نکلتا ہے نا کہ قبر میں جب وہ من ربو کا جواب دے رہا ہے میں غوث پاک کا دھوبی، ماں دینوں کا جواب میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو یہ جب یہاں ثابت یہ کیا جا رہا ہے نسبت کیا ہے، غوث پاک سے نسبت، تو اس گمان میں آج لوگ ڈوب چکے ہیں، اس گمراہی میں، اور قرآن بار بار یہی بتلا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی گمراہیوں سے تمہاری بخشش ہرگز نہیں ہوگی، نسبتوں پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ اللہ یہی یاد دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس میں ہم نے، تم تو باپوں کو پکڑ کے بیٹھے ہو، ہم نے انبیاء بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، حقیقی پیغمبر۔ اب بابے کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ جس قوم میں انبیاء آئے ہیں اللہ اس قوم کو بھی کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا قیامت کے دن یہ کہیں گے اللہ میری امتیوں کے جتنے گناہ ہیں سارے میرے کھاتے میں ڈال دے؟ کبھی کہیں نہیں ملتا ہمیں ایسا۔ الٹا کیا ملتا ہے احادیث میں، کیا کہیں گے انبیاء، یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان، اے اللہ میری جان۔ قرآن مجید میں مزید تفصیل سے آتا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بچ کے بھاگ رہا ہوگا، کہ آج ہر کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہے کہ میں کسی طرح بخشا جاؤں۔ کیونکہ آگے چل کے آگے جو آ رہی ہے چیز جنت اور جہنم،
اس کا کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ تھوڑی سی مشکل کاٹ کے چلو جی ہم اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، باپ کے لیے مشکل کاٹ لیتے ہیں، یہ تنگی کاٹ لیتے ہیں، آسانی آ جائے گی۔ آگے تو نظر آ رہا ہے بھونتے ہوئے پکوڑے لوگوں کے، ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم۔ اب وہاں تو انبیاء بھی کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان، تو وہاں نسبت کہاں گئی؟ پتہ یہ چلا جو سورۃ حجرات میں ذکر آیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے کنبے قبائل جو بنائے ہیں یہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو۔ نسبت کام نہیں آئے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت مقام والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کیا نسبت تھی؟ حضرت بلال تو حبشی بھی تھے، یعنی چہرے کا رنگ بھی کالا ہے، اور پھر دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی مقام نہیں، یعنی کوئی بڑا عہدہ، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی بادشاہ ہو، کوئی حکمران ہو، کچھ بھی نہیں، غلام ہیں، اور غلام بھی کافر کے ہیں، ایک کافر کے پاس کام کرتے ہیں، اور اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ اس سے آزادی حاصل کر لیں۔ آزاد کروانے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، وہ رقم دے کے آزاد کروا رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قدموں کی آہٹ سنی جنت میں، جو مجھ سے بھی آگے قدم چل رہے تھے ان قدموں کی آہٹ سنی، میں نے اپنے قدموں کے آگے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے، جو چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کے کام کیا چیز آئی؟ نسبت یا پھر اللہ کی توحید؟ وہ عہد جو انہوں نے گرم تپتے ریت پہ پڑھا تھا، وہ عہد کام آیا۔ اللہ کے ساتھ جس نے نسبت قائم کی کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گیا، باقی سب رشتے عارضی ہیں۔ تو یہ ساری تمہیدی جو گفتگو ہے، تفصیل اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نسبت کام تب آتی ہے جب واقعی ہمارا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہو؟ اللہ رب العالمین سے۔ ہاں نسبت کام آتی ہے، یہ بھی بات آپ کو بتا دیں، ہم بالکل نسبت کے انکاری نہیں ہیں کہ نسبت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ نہیں، کوئی کہتا ہے میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں نیک گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں نیک باپ کا بیٹا ہوں۔ اب صرف نسبت کام نہیں آئے گی، لیکن نسبت کہاں کام آئے گی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نیک اعمال نہیں تو نسبت کسی کام کی نہیں۔ اگر نسبت اس طرح کام آنی ہوتی، ابو لہب کے کام آ جاتی، ابو طالب کے کام آ جاتی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب کسے دیا جائے گا؟ میرے ابو طالب کو، چچا کو۔ اور ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ کے جوتے پہن کر ان کا دماغ ہنڈیاں کی طرح ابل رہا ہوگا، جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سپورٹ کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اب نسبت کام آئی ہے، کتنی کام آئی وہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھ دی ہے۔ یہ نسبت کام آئی، اور جو ایمان نہیں لایا، سپورٹ بھی نہیں کیا، ابو لہب، اس کو تو گمراہی قرآن میں بیان ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے تو 0% بھی نسبت کام نہیں آئی۔ الٹا
اس کے مرنے سے 5 سال پہلے ہی اللہ نے سورہ لہب نازل فرما دی تھی، اور اگر ان 5 سالوں میں ابو لہب ایمان لے آتا تو وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتا، کیونکہ سورہ لہب نازل ہو چکی ہے، اس کا انجام نازل ہو چکا۔ ابو لہب پہ جو عذاب آنا تھا اللہ نے وہ بیان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہ ایمان لا کر کہہ دیتا کہ دیکھو میں تو ایمان لایا، قرآن میں میرا یہ انجام بیان ہوا ہے، لہذا قرآن جھوٹا ہے، لیکن اسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، تو ابو لہب کے نسبت کوئی کام نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا نسبت تب کام آ رہی ہے جیسے جیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے جڑتے ہیں، ویسے ویسے نسبت کام آتی جاتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے 27ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے نسبت کہاں کام آئے گی۔ فرمایا کہ اگر کوئی والدین نیک تھے اور اولاد بھی نیک اعمال کرتی تھی، کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی اور والدین چلے گئے اونچے درجے میں، اونچے مقام پر، اور اولاد بھی کوشش کرتی تھی نیک اعمال کرنے کی، یعنی اللہ پر بھی ایمان رکھتی تھی، اس کے رسول پر بھی، اور پھر اپنی نیک اعمال کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر ماں باپ کے اعمال ہوئے زیادہ اور انہیں درجہ ملا اونچا، تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم اولاد کو بھی نچلے درجے سے اٹھا کر، چاہے ان کے اعمال کم تھے، ہم اس اونچے درجے میں پہنچا دیں گے۔ یہاں کیا کام آئی ہے؟ نسبت۔ لیکن کب کام آئی ہے؟ جب دونوں ایمان والے ہیں، آگے چلنے والی نسل بھی نیک اعمال کر رہی ہے، تب نسبت کام آ رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر اولاد کے نیک اعمال زیادہ تھے، وہ اونچلے درجے میں چلی گئی، یعنی باپ بھی نیک تھا، آگے بیٹا آیا، پوتا آیا، پڑ پوتا آیا، وہ حافظ قرآن بن گئے، محدث بن گئے، قاری بن گئے، اور انہوں نے زیادہ اچھے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، نوافل ادا کیے۔ اب ان کا مقام اپنے والدین سے، اپنے باپ دادا سے اونچا بڑھ گیا۔ اب نسبت کام آئے گی۔ اگر والدین بھی نیک تھے تو، اگر باپ دادا بھی نیک تھے تو، کمی رہ گئی لیکن تھے وہ بھی نیک۔ اب اللہ رب العالمین کیا کریں گے کہ ان والدین کو بھی، باپ دادا کو بھی اٹھا کر اسی درجے پر پہنچا دیں گے جہاں ان کی اولاد ہے۔ تو نسبت کام آتی ہے اس وقت جب دونوں پارٹیاں، دونوں لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارا مقام والے وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وگرنہ نسبت کسی کام کی نہیں۔ کوئی جتنا کہے کہ میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد سے ہوں، ٹھیک ہے آپ ان کی نسل سے ہیں، وہ نیک انسان تھے، لیکن صرف یہ اولاد، ان کی اولاد میں سے ہونا یہ کام نہیں آئے گا۔ آج کوئی سید ہو کر شراب پیے، گالیاں دے، نمازیں چھوڑے، جرم کرے، سود کھائے، زنا کرے، اور کہے کہ میں سید ہوں، یعنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں، تو صرف اس کا یہ سید ہونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ امید ہے انشاءاللہ یہ بات اچھے سے کلیئر ہو چکی ہوگی کہ صرف نسبت کام نہیں آتی، نسبت اس وقت کام آئے گی جب بندہ خود بھی نیک ہوگا۔ تو فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گی، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایک صحابی سے ایک بندہ قتل ہو گیا جنگ کے موقع پر، اور وہ کیسے ہوا کہ وہ جنگ تو لڑ رہے تھے اور اس کا قتل ہونا بنتا تھا، وہ مخالف تھا، کافر تھا، غالباً حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ تلوار لے کر جیسے ہی اسے مارنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کافر نے، جس سے جنگ ہو رہی ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس صحابی نے واضح طور پہ دیکھا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی تک جب جنگ لڑ رہے تھے اس وقت تک بھی ایمان نہیں لایا، اب جیسے ہی گردن پر تلوار آئی ہے
مرنے لگا ہے، بالکل موت سر پہ منڈلا رہی ہے، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اسے قتل کر دیا اس صحابی نے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسے قتل کیوں کیا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، یعنی اس کے سر پہ موت منڈلا رہی تھی، اس نے اس ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ اس نے زبان سے پڑھ لیا تھا، بس چھوڑ دیتے اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کی طرح آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے فرمایا اے اللہ میں اس عمل سے بری ہوں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس عمل سے بری ہوں، یعنی میں نے اے اللہ اس کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس بندے کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے قتل کرے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی جان دوسری جان کے کام نہیں آئے گی۔ اگر برے اعمال کرو گے اس کا حساب خود ہی دینا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ آگے ذکر آ رہا ہے، پھر اس کا ذکر فرماتا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا اللہ رب العالمین نے، بالکل ہی کھاتا ختم کر کے۔ یہاں ذکر کیا ہوا کہ کسی کی کوئی سفارش قبول، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن سفارش کریں گے اس کے بارے میں لوگوں میں غلط کنسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی ایک غلط سوچ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ آج لوگوں کی سوچ وہی بن رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ کے من و عن طریقوں پہ چلو گے، اسی طریقے کو اپناؤ گے۔ یہودیوں میں جو بیماری تھی، یہودی کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کثرت کے ساتھ پیغمبر ہم میں آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون اور دیگر پیغمبر کثرت کے ساتھ۔ تو یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو ہیں ہی نبیوں کی اولاد، تو اللہ ہمیں کیسے عذاب دے سکتا ہے، ہم تو بخشے بخشائے، یہ نسبت کوئی تو اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ہم کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کریں گے۔ اب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے پھر وہ کیا ہے؟ وہ سفارش قطعاً وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ آج ہم وہ سفارش وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قبر کا پجاری ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سفارش کریں گے۔ کوئی شرک کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سفارش کریں گے۔ آج ہمارا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اب ساری زندگی چاہے وہ برے اعمال بھی کرتا رہے اس کی بھی سفارش ہوگی اور وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ سفارش کا لمحہ کس وقت آئے گا اور یہ ہوگا کیا؟ پہلی سفارش اور گزارش تو یہ ہوگی کہ جب ساری قومیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، سب لوگ اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہو کہ اللہ حساب شروع کرے۔ پہلی گزارش تو یہ پیش ہوگی کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، تو یہ ہے پہلی گزارش۔ اور تمام نبی کیا کہیں گے؟ انکار کر دیں گے، واضح انکار، کوئی نبی نہیں مانے گا۔ اور تمام کے تمام انبیاء اپنی جو اجتہادی خطائیں ہیں، جیسے آدم علیہ السلام نے جنت سے پھل کھا لیا تھا وہ خطا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بخشنے کے بارے میں کہا تھا، اسے کہتے ہیں اجتہادی خطا، یعنی ان کی کوئی پکڑ نہیں، اللہ نے انہیں پہلے ہی اس خطا پر بخش دیا۔ لیکن قیامت کے دن وہ ڈریں گے تمام نبی کہ ہم نے فلاں موقع پر زندگی میں ایک مرتبہ جو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہو جائے، کہیں اللہ اسی بات کو نہ پکڑ،
یونس علیہ السلام کہیں گے میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، میں قوم کو چھوڑ کے چلا گیا تھا جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ تو اس طرح کی یعنی جو خطائیں ہماری نظر میں وہ کچھ ہیں ہی نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی، کہ اللہ نے انہیں پہلے ہی معاف کر دیا۔ قرآن میں ذکر آ گیا، احادیث میں ذکر آ گیا کہ اللہ نے بخش دیا، لیکن وہ کہیں گے قیامت کے دن انبیاء سب کے سب کہ اے اللہ، لوگوں سے کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے آج پیش نہیں ہوتے، آج اللہ بڑے جلال میں ہے، آج اللہ بڑا غضبناک ہے۔ آخر میں آ کر تمام کے تمام لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور وہ کلمات اپنی زبان سے کہیں گے جو اللہ انہیں سکھائے گا، اور ان بندوں کی بخشش کروائیں گے جن بندوں کا اللہ کہے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہیں میں بخش دوں گا، ان لوگوں کی بخشش ہوگی، ان لوگوں کی بخشش ہوگی جن کے بارے میں اللہ بتائے گا کہ فلاں 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 بندہ۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بخشنا اللہ نے ہے، معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ کی ذات نے، لیکن یہ جو شرف حاصل ہوگا ہمیں، یہ حاصل ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پھر گئے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک میں ڈوبے رہے، بدعات میں ڈوبے رہے، وہ قطعاً اپنے دماغ میں یہ بات نہ رکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے اور وہ بخشے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بارے میں واضح حدیث آتی ہے، کل قیامت کے دن کچھ لوگ حوض کوثر پر آنا چاہیں گے، ہوں گے نبی علیہ السلام کی امت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، لیکن ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار قائم ہو جائے گی، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، پتہ یہ چلا واقعی ہی وہ امتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لی تھی۔ مطلب یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے تھے، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا تھا، لیکن ان کے کرتوت الٹے ہو گئے۔ وہ یہ گھمنڈ کر بیٹھے، تکبر میں جیتے رہے کہ ہم تو نبی علیہ السلام کی امت سے ہیں، نسبت لے کر بیٹھے رہے، نیک اعمال نہیں کیے، اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، بس یہی بات لے کر آگے چلتے گئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت سے ہیں، لہٰذا ہم تو بخشے بخشائے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیرہ بعد، دور ہو جاؤ مجھ سے، دفع دور ہو جاؤ، تم وہ ہو جو میرے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا یہاں بھی نسبت کام نہیں آ رہی، شفاعت بھی گئی، پیچھے بچا کیا ہے؟ ایک ہی چیز بچتی ہے جس سے انسان کی بخشش ہو سکتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت اور مقام والا اللہ کے ہاں وہ ہے، زیادہ عزت والا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کا زیادہ خوف رکھنے والا۔ تو نسبت بھی گئی، شفاعت بھی گئی، یہ سب چیزیں، شفاعت بھی کام آئے گی، نسبت بھی کام آئے گی، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کب کام آئے گی، جب بندہ خود نیک ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال میں سمجھا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے سمجھنے کے بعد انسان گمراہی سے بہت سارا بچ جاتا ہے، اور زیادہ تر جس گمراہی میں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے، نسبت کی اور شفاعت کی، کہ ہم تو نسبت سے بخشے جائیں گے اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اب یہاں آپ کو میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ شفاعت کب کام آ رہی ہے اور نسبت کب کام آ رہی ہے۔ نسبت تب کام آ رہی ہے جب بندہ خود نیک ہے، شفاعت کب کام آ رہی ہے؟ جب بندہ خود نیک ہے۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب نسبت اور شفاعت نے کام ہی نہیں آنا، ہمارے نیک اعمال نے ہی کام آنا ہے، تو یہ نسبت اور شفاعت ہے ہی کیوں؟
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر تو ہم نیک اعمال کریں اور ہم بخشے بخشائے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، نیک اعمال کریں، تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ پھر ہمیں نسبت کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں شفاعت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم نیک اعمال کریں گے تو بخشے بخشائے ہیں۔ اس سے تو یہ رزلٹ نکل رہا ہے نا جو ابھی ساری بات بیان ہوئی ہے، کیونکہ نسبت ابو لہب کے بھی کام نہیں آ رہی، نسبت حضرت ابو طالب کے کام بھی نہیں آ رہی، تو پتہ یہ چلا نسبت تو کام ہی نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی بدعات شامل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور الٹے راستے پر چلتے ہیں، کل کو شفاعت بھی کام نہیں آ رہی۔ یعنی اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ہماری بخشش ہے، اچھے اعمال کریں گے تو ہماری بخشش ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر نسبت اور شفاعت ہے ہی کیوں، جب بخشش ہونی ہی نیک اعمال سے ہے، خوف الہی سے ہے، پھر یہ نسبت اور شفاعت کس کام کی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھا کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے صرف نیک اعمال سے بھی انسان کی بخشش نہیں ہو سکتی، خالی اگر نیک اعمال بھی ہوں تب بھی بخشش ممکن نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کوئی شخص بھی محض اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت اسے پوری طرح ڈھانپ نہ لے۔ ایک صحابی نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، جرت دکھائی، اس نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی، یعنی کیا صرف آپ بھی محض اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ نبی جو راتوں کو اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں کہ پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، جن پر ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، نبیوں پر تہجد کی نماز بھی فرض ہوتی ہے، وہ 6 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے، اس کے باوجود اب سوال صحابی کا سنیے، کیا آپ بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک مجھے اللہ کی رحمت پوری طرح نہیں ڈھانپ لے گی تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب پھر یہ سب ہے کیا؟ آخری سوال اور اس کا آخری جواب سن کر، تاکہ یہ معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے کلیئر ہو۔ پتہ یہ چلا اکیلے اعمال بھی کام نہیں آ رہے، اکیلی شفاعت بھی کام نہیں آ رہی، اور اکیلی نسبت بھی کام نہیں آ رہی۔ یعنی اگر کوئی آج کہے میں سید ہوں، صرف سید کی بنیاد پر اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کہے کہ میں نے اتنے نیک اعمال کیے، میں بڑا حاجی نمازی ہوں، گارنٹی تو اس کی بھی نہیں ہے جنت کی۔ اور اگر کوئی کہے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، سفارش صرف ان لوگوں کی ہوگی جن کی اللہ بتا دے گا کہ یہ بندے ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں مل کر کیسے کام آتی ہیں اور کب کب کام آتی ہیں، کیا ان کی کارکردگی ہے، یہ آخری بات سمجھ کے پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، جیسے یہ سجدہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ اب روزے میں بندہ پورا دن بھوکا رہتا ہے، نماز میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا ہے، اور 5 وقت باقاعدگی سے پڑھنا، وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے نا۔ یہ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجئے یہ جتنے بھی بڑے نیک اعمال ہوں، یہ اعمال اس قابل کبھی بھی نہیں ہوتے کہ اللہ بندے کو اتنی بڑی جنت دے دے۔ یہ اتنی محنت نہیں ہوتی، یہ اتنی بڑی محنت نہیں ہے کہ اللہ اس محنت کے بدلے میں جنت دے۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمیں سجدے کی توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم نیکیاں کر کے اللہ پر احسان نہیں کر رہے، اور یہ نیکیاں اتنی پاورفل خود سے نہیں ہیں
کہ اس کے بدلے میں کوئی ہمیں کوٹھی بنگلہ دے دے، کوئی بہت بڑی جنت دے دے، اور دنیا میں آپ کسی کے لیے 5 وقت اس کے ہاں حاضری دو، وہ کیا دے دے گا زیادہ سے زیادہ آپ کو؟ تو اللہ جو اتنی بڑی جنت دے رہا ہے، جس کا 1 مربع فٹ پوری کائنات سے افضل ہے، اتنی، اور وہ جنت کتنی بڑی ملے گی کہ اس کا درخت کے سائے میں 100 سال تک اگر سوار اپنے گھوڑے پر سواری کرتا رہے، اس کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو عبادت ہے صرف اس کا بدلہ جنت نہیں ہے، پھر یہ عبادت ہے کیا؟ پھر یہ سجدے کیوں ہیں؟ یہ روزے کیوں ہیں؟ یہ نیکیاں کیوں ہیں؟ یہ اتنی مشکل کیوں ہے؟ یہ تنگی کیوں ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ کو نیکی سمجھ آ جائے گی تو آپ کو شفاعت بھی سمجھ آ جائے گی، نسبت بھی سمجھ آ جائے گی۔ جب آپ کو نیکی کا کنسیپٹ سمجھ آ جائے گا، یہ جو ہمارے سجدے ہیں، یہ جو ہماری نیکیاں ہیں، ہمارا 5 وقت کا نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور صدقات کرنا، زکوٰۃ نکالنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ سب چیزیں ایک ریکویسٹ ہیں اللہ کے آگے کہ اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ریکویسٹ ہیں، اللہ سے التجا ہیں۔ یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کا اگر خوف نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی لالچ نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ لاکھوں نمازیں پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حقیقت میں کوانٹٹی کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ بات ہے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ محض اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ اتر جائے۔ اصل چیز اللہ کی رحمت کو جگانا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو جگانا۔ تو یہ سارے نیک اعمال کر کے ہم اللہ کی رحمت کو جگاتے ہیں کہ اے اللہ نظر کرم ہم پر بھی ہو جائے، ہم پر بھی رحمت کی بارش ہو جائے، ہم پر اپنا رحم فرما دے۔ تو یہ سب کوششیں، سب محنتیں، سب نیک اعمال، سب نمازیں، روزے، زکوٰۃ، فطرانے، جو کچھ ہے اس کا حقیقی مقصد ہے کہ کوئی شاید اللہ کو ایک ادا ہماری ایسی پسند آ جائے جس سے اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہم بخشے جائیں۔ قیامت کے دن جنت میں بندہ یوں تھوڑی جا رہا ہوگا، چل بھائی تو نے 500 نمازیں پڑھی تھی، تو نے 1000 پڑھی تھی، تو نے اتنے صدقات کیے تھے، تو نے اتنے فطرانے نکالے تھے، اس بنا پر تھوڑی ہو رہی۔ اس کے دل کی کیفیت، اللہ چہروں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ جو ساری محنت ہے، اعمال ہیں، ان کے ذریعے سے اگر اللہ کی رحمت جاگ گئی، وہی سب سے بڑی کمائی ہے، وہی حقیقی کامیابی۔ تو آج کے بعد آپ نے جتنے بھی نیک اعمال کرنے ہیں وہ اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت ہم پہ اتر جائے، اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ جب تک ہم یہ نیکی کے تکبر سے نہیں نکلیں گے، ہم جنت کے راستے پر نہیں چل سکتے کہ میں نے حج کیا ہوا لہٰذا میں بخشا گیا، میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا لہٰذا میری تو بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، ڈر کے عبادت کرو، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اے اللہ تو اس نیکی کو قبول کر لے، پتہ نہیں میرا یہ حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اے اللہ تو میرے اس حج کو قبول کر لے۔ جب تک نیکی میں یہ عنصر نہیں آئے گا کہ اللہ قبول کر لے، اللہ پر احسان تھوڑی کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ قبول کر لے ہم سے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ، اس سے زیادہ محنت تو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں کاروبار میں۔ کیا خیال ہے؟ نماز کوئی مشکل کام ہے؟ الٹا بندے کا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ محنت تو ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد اے اللہ ہم تیرے آگے حاضر ہیں، تو ہماری ان عبادات کو قبول کر لے، وگرنہ یہ عبادات اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بدلے ہمیں جنت ملے۔ یہ صرف محض ہماری کوشش ہے، ناقص کوشش، ناکام کوشش ہے کہ تو ہماری ان نیکیوں کو قبول کر کے ہمیں جنت میں جگہ دے دے، اپنے اس بنائے ہوئے گھر میں۔ تب یہ نسبت بھی کام آئے گی، تب شفاعت بھی کام آئے گی۔ یعنی جب یہ نیک اعمال اس انداز میں بندہ کرے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اور تب اس کے کام یہ نسبت بھی آئے گی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاری،
وہ نیک اعمال ویسے ہی کرنے کی کوشش کی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ تو امید ہے انشاءاللہ بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے اور شفاعت کیا ہے اور نسبت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو ہمارے دلوں سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔